آج ہم ایک ایسے جغرافیائی خطے کا جائزہ لے رہے ہیں جسے بیک وقت دنیا کا روحانی مرکز بھی سمجھا جاتا ہے اور موجودہ صدی کی سب سے پیچیدہ جیو پالیٹکس کا ولن بھی۔ اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ اور آج کی اس نشست میں ہم مختلف تحریروں اور معلومات کے ڈھیر سے وہ خاص نکات نکالیں گے جو معاملات کی گہرائی کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو محور ہے نا، وہ محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون ہے جس کا عنوان ہے مسلمان تقسیم فکر یا اتحاد امت۔ تو خیر، میں یہی سوچ رہا تھا کہ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ واقعی ایک حیران کن المیہ ہے۔ یہ تو ہے ایک بہت بڑا المیہ۔ آپ دیکھیں، 1 ارب 80 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو جغرافیائی اور روحانی طور پر ایک امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فکری سطح پر وہ اتنے گہرے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس الجھن کو سمجھنے کے لیے میں ایک انسانی نفسیات کی مثال دیتا ہوں۔ جی ضرور بتائیں۔ جیسے جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اسے اپنے والدین کسی سپر ہیرو کی طرح بے عیب نظر آتے ہیں، کوئی خامی نہیں دکھتی۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر جب وہ لڑکپن میں قدم رکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کی جڑ یہی والدین ہے، ہر چیز پر غصہ آتا ہے۔ اور بالآخر جب وہ خود عملی زندگی میں آتا ہے تب جا کر ایسے احساس ہوتا ہے کہ والدین نہ تو فرشتے تھے اور نہ ہی ولن۔ ہاں، بلکہ وہ محض انسان تھے جو اپنے حالات کے مطابق بہترین کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا بات ہے! یہ ایک بہت ہی زبردست اور حقیقت کے قریب ترین تشبیہ ہے۔ اور اگر ہم بغور دیکھیں تو امت مسلمہ کا عرب دنیا کو دیکھنے کا رویہ بالکل اسی نفسیاتی ارتقاء کے گرد گھومتا ہے۔ بالکل۔ اور آج کے اس معلوماتی دور میں جہاں ہر شخص کے پاس بولنے کا ایک پلیٹ فارم ہے، تو یہ تقسیم مزید گہری ہو گئی ہے۔ جی ہاں، ہم کسی ایک درمیانی راستے یا متوازن سوچ پر کھڑے ہونے کے بجائے نہ دو بالکل متضاد اور انتہائی کیمپوں میں بٹ چکے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر کوئی بھی شخص سوشل میڈیا پر مشرق وسطیٰ کی کسی خبر کے نیچے تبصرے پڑھ لے تو اس سے یہ جنگ صاف نظر آ جائے گی۔ ایک طرف وہ کیمپ ہے جو عرب دنیا پر انتہائی سخت اور تلخ تنقید کرتا ہے۔ سخت تنقید۔ اس طبقے کی نظر میں عرب دنیا محض سیاسی کمزوریوں، عالمی طاقتوں کی غلامی اور اخلاقی زوال کا گڑھ بن چکی ہے، اور بے پناہ دولت کا غیر منصفانہ استعمال بھی ہے۔ خاص طور پر جب حالیہ برسوں میں کچھ جیو پولیٹیکل تبدیلیاں آئیں اور دہائیوں پرانے بیانیے اچانک بدل گئے تو اس طبقے کے غصے میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ بالکل، انہیں لگتا ہے کہ عرب قیادت نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پوری امت کو قربان کر دیا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس تنقید کے پیچھے موجود نفسیات کیا ہے۔ دیکھیں، یہ محض نفرت نہیں ہے۔ ان تنقید کرنے والوں کی اکثریت دراصل ایک شدید قسم کے تضاد افکار یعنی کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار ہیں۔ کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ وہ عرب دنیا سے ایک خاص قسم کے قائدانہ اور نظریاتی کردار کی توقع رکھتے ہیں، اور جب وہ توقعات زمینی حقائق سے ٹکراتی ہیں تو وہ مایوسی ایک شدید تنقید کا روپ دھار لیتی ہے۔ اچھا، تو وہ جان بوجھ کر برا نہیں سوچ رہے ہوتے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خلوص نیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ کڑی تنقید دراصل امت کی اصلاح کا ایک ضروری عمل ہے۔ صحیح۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خود کو مصلح سمجھتے ہیں، لیکن پھر تصویر کا ایک بالکل دوسرا رخ بھی ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جو عرب اقوام کے لیے ایک گہری جذباتی اور روحانی عقیدت رکھتا ہے۔ جی، جو ان سے بہت جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اس کیمپ کے نزدیک عرب دنیا محض تیل پیدا کرنے والے چند ممالک کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس کے ذرے ذرے سے انبیاء کی تاریخ جڑی ہے۔ اور وہ آج کے ان سنگین سیاسی اور معاشی حالات کو کسی قیادت کی ناکامی یا زوال نہیں مانتے، بلکہ اسے ایک الہی آزمائش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور ایران جیسے ممالک کے ساتھ مل کر ایک بار پھر امت کی قیادت کرے گی۔ اور اس دوسرے طبقے کی نفسیات یہ ہے کہ وہ اس عقیدت کے ذریعے خود کو ایک طرح کا نفسیاتی اور روحانی تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مایوسی ایک بہت تکلیف دہ احساس ہے۔ یہ تو ہے، مایوسی سے بچنے کے لیے انسان سہارے ڈھونڈتا ہے۔ بالکل۔
اس لیے وہ ہر برے واقعے کو کسی بڑی پوشیدہ مصلحت کا حصہ قرار دے کر اپنے ذہن کو سکون دیتے ہیں۔ بظاہر ان کی نیت بھی مثبت ہے، وہ امت کے مورال کو گرنے نہیں دینا چاہتے، لیکن خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ دونوں رویے اپنی حدیں پار کر لیں۔ حدیں پار کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی سے عقیدت رکھنا یا کسی کی غلطی پر تنقید کرنا بظاہر کوئی منفی عمل ہے؟ دیکھیں، تنقید یا عقیدت بذات خود منفی نہیں ہے، لیکن جب تنقید تعمیر کے بجائے محض تحقیر، طنز اور تعصب میں بدل جائے تو وہ اصلاح کے بجائے ایک نیا بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ آپ غصے میں حقیقت کو دیکھنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری طرف کا بھی یہی حال ہوگا؟ جی ہاں، جب عقیدت اندھی ہو جائے اور آپ زمینی حقائق کو ماننے سے ہی انکار کر دیں تو آپ مسائل کا حل تلاش کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ آپ کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے۔ یعنی دونوں طرف انتہا پسندی ہے۔ بالکل، تحریر کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ اصل مسئلہ یہ دونوں آراء نہیں ہے، اصل مسئلہ توازن کا مکمل طور پہ کھو جانا ہے۔ انسانوں کی یہ بڑی عجیب عادت ہے کہ وہ دنیا کو صرف سیاہ اور سفید کے خانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہیرو اور ولن کے خانوں میں۔ کیونکہ یہ دماغ کے لیے سب سے آسان کام ہے، کوئی درمیانی راستہ سوچنا مشکل لگتا ہے۔ جی، جبکہ حقیقت ہمیشہ ان دونوں کے درمیان کسی سرمئی یا گرے علاقے میں ہوتی ہے۔ اس میں بے شمار رنگ اور پرتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس دھندلے پن یا ان پرتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مضمون میں جذبات کو ایک طرف رکھ کر عرب دنیا کی 3 ٹھوس حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان 3 اصولوں کو سمجھ لیں تو ہمارا نظریہ خود بخود متوازن ہو جائے گا۔ اچھا، تو وہ 3 حقیقتیں کیا ہیں؟ پہلی سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی حقیقت ہے ان کا تاریخی اور روحانی مقام۔ تاریخ کا یہ ناقابل تردید سچ ہے کہ اسلام کی روشنی وہیں سے پھیلی، وہی کا نزول وہیں ہوا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ان کی مٹی کے ساتھ جڑا ہے اور جس کا احترام ہر حال میں لازم ہے۔ یہ تو ایک تسلیم شدہ بات ہے، لیکن صرف تاریخ کے سہارے تو موجودہ دنیا میں زندہ نہیں رہا جا سکتا نا۔ دوسری حقیقت یقیناً ان کے موجودہ حالات کے گرد ہی گھومتی ہوگی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دوسری حقیقت ان کے معروضی اور سیاسی حالات ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ عالمی بساط پر شطرنج کا وہ کھیل بنا ہوا ہے جہاں طاقتور ترین عالمی کھلاڑی اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہاں، ہم روز خبروں میں دیکھتے ہیں کہ ان ممالک پر معاشی، عسکری اور سفارتی سطح پر شدید دباؤ ہے، جس کا شاید دور بیٹھ کر اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ جی، اور ان کے اندرونی اختلافات، جغرافیائی مجبوریاں اور وسائل کی دوڑ بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہم ان زمینی مجبوریوں کو سمجھے بغیر صرف جذباتی فیصلے نہیں سنا سکتے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر ہم ان کی تیسری حقیقت کو دیکھیں، جو کہ ان کی انسانی حقیقت ہے، تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ کیسا سوال؟ یہی کہ اگر ہم مان لیں کہ عرب بھی انسان ہیں اور فرشتے نہیں ہیں جن پر جغرافیائی اور سیاسی حالات کا اثر ہوتا ہے، تو کیا محض ان کی شاندار تاریخ کی بنیاد پر ان سے کسی مافوق الفطرت کمال کی توقع رکھنا خود ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ سے غیر انسانی حد تک پرفیکشن یا کمال کی توقع کرتے ہیں تو ہم دراصل مایوسی کا بیج بو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ انسان یا قوم ہمارے اس غیر حقیقت پسندانہ معیار پر پوری نہیں اترتی تو ہمارا سارا پیار ایک شدید اور اندھی نفرت میں بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کا تقدس اپنی جگہ، لیکن اس خطے میں بسنے والے انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عام انسانی خوبیوں اور خامیوں کا ہی مجموعہ ہیں۔ بالکل، انسان خامیوں سے پاک تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہاں، جب ہم ان خامیوں اور موجودہ سیاسی دباؤ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو بحث فوراً بیرونی سازشوں کی طرف مڑ جاتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسائل کے پیچھے عالمی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ جی، یہ تو ہمارے ہاں ایک بہت عام بیانیہ ہے۔ ماخذ میں بھی اس بیرونی مداخلت کا اعتراف کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک بہت تلخ آئینہ بھی دکھایا گیا ہے۔ کیا واقعی ہر خرابی کی ذمہ داری باہر والوں پر ڈال کر ہم اپنے فرائض سے بری ہو جاتے ہیں؟ اسے نفسیات کی زبان میں اسکیپ گوٹنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور خطرناک انسانی رویہ ہے۔ اسکیپ گوٹنگ یعنی قربانی کا بکرا بنانا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی بیرونی طاقت کو ٹھہراتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ڈوپامین کا اخراج ہوتا ہے۔ آپ کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے کیونکہ اب آپ کو اپنی خامیوں کو سدھارنے کی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔
واہ، مطلب دماغ نے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا خود کو تسلی دینے کا۔ بالکل، بے شک عالمی طاقتیں اپنا کھیل کھیلتی ہیں، یہ تاریخ کا ایک مستقل اصول ہے، لیکن قومیں بیرونی سازشوں کا رونا رو کر کبھی کھڑی نہیں ہوتیں۔ عروج کا راستہ ہمیشہ خود احتسابی اور اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب ہم خود احتسابی کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ بات ریاستی ڈھانچے اور نظام حکومت تک پہنچتی ہے، بالخصوص عرب دنیا کے حوالے سے جو وہاں بادشاہت کا نظام رائج ہے، اس پر بھی شدید آرا پائی جاتی ہیں۔ جی، اس پر تو بہت زیادہ بحث ہوتی ہے۔ کچھ ماہرین کے نزدیک یہ نظام اس انتہائی ہنگامہ خیز خطے میں استحکام، امن اور تیز ترین معاشی ترقی کا واحد ذریعہ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ناقدین اسے جمہوریت کی نفی، انسانی حقوق کی پامالی اور عوامی شعور کو کچلنے کا ہتھیار سمجھتے ہیں۔ اس تضاد کو ہم کیسے سمجھیں؟ اگر ہم اس کا تعلق وسیع تر تصویر سے جوڑیں نا، تو مصنف نے بڑی غیر جانبدارانہ بات کی ہے۔ نظام کی ظاہری شکل، چاہے وہ جمہوریت ہو، بادشاہت ہو یا کوئی اور طرز حکومت، محض ایک ڈھانچہ ہے۔ یعنی اصل چیز ڈھانچہ نہیں ہے۔ جی، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک کرپٹ اور نااہل جمہوریت معاشرے کو ایک منصفانہ بادشاہت سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور ایک ظالم بادشاہت کسی بھی نام نہاد جمہوری نظام سے بدتر ہو سکتی ہے۔ تو اصل کسوٹی کیا ہے؟ اصل کسوٹی نام نہیں ہے، اصل کسوٹی نظام کا کام ہے۔ کیا اس نظام میں عدل قائم ہے؟ کیا وسائل کی تقسیم منصفانہ ہے؟ کیا عوام خوشحال ہیں اور قانون سب کے لیے برابر ہے؟ اگر یہ عناصر موجود ہیں تو نظام کامیاب ہے، اور اگر عدل غائب ہے تو جمہوریت کا لیبل بھی کسی معاشرے کو زوال سے نہیں بچا سکتا۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ بالکل، عدل ہی سب سے اہم ہے۔ تو ہم نے مسئلے کی تہہ تو کھول لی، نفسیاتی الجھنوں کو بھی دیکھ لیا اور نظام کی بحث بھی کر لی، لیکن پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ مایوسی تو کوئی آپشن ہے نہیں۔ موجودہ دور میں اس پوری صورتحال میں بہتری لانے کی ذمہ داری آخر کس کے کندھوں پر ہے؟ اس سوال کا جواب ایک بہت ہی خوبصورت اور متوازن فکرے میں دیا گیا ہے: شعور کے ساتھ محبت اور انصاف کے ساتھ تنقید۔ شعور کے ساتھ محبت اور انصاف کے ساتھ تنقید؟ واہ، کتنا گہرا جملہ ہے۔ جی، اندھی عقیدت اور اندھی نفرت کے بیچ کا یہی وہ واحد راستہ ہے جو امت کو جوڑ سکتا ہے۔ مضمون میں اس حوالے سے ایک انتہائی طاقتور مثال دی گئی ہے جو دراصل ایک نبوی تعلیم کا ہی عکس ہے۔ فرض کریں پاکستان، ترکی، ایران، عرب ممالک اور دیگر مسلم ریاستیں ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء ہیں۔ اچھا، اور اگر ہاتھ میں درد ہو تو انسان اپنے ہاتھ کو کاٹ کر پھینک نہیں دیتا بلکہ اس کا علاج کرتا ہے؟ بالکل، جب ہم اس جسمانی اتحاد کے تصور کو اپناتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اختلافات کو، جو کہ ایک فطری امر ہے، انہیں دشمنی یا نفرت کا رنگ نہیں دیتے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی ایک خطے کا درد پورے جسم کا درد ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تمام شعور کو بیدار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی سب سے بھاری ذمہ داری آج کے نوجوان نسل پر ڈالی گئی ہے۔ جی بالکل، موجودہ دور کے نوجوان پر۔ آج کا نوجوان ایک ایسے دور میں جی رہا ہے نا، جہاں سوشل میڈیا کے الگورتھم اسے مسلسل غصہ، نفرت اور سنسنی خیزی بیچ رہے ہیں۔ الگورتھم تو ڈیزائن اس لیے کیے گئے ہیں کہ آپ کو شدید رد عمل پر مجبور کریں، کیونکہ اس سے ان کی اسکرین ٹائم بڑھتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ہمارا ذہن کس طرح ہائی جیک ہو رہا ہے۔ بالکل، اس ڈیجیٹل شور اور نفرت کے اس طوفان سے خود کو نکال کر حقیقت پسندی کو اپنانا آج کے نوجوان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ مایوسی تو قوموں کی روح کو کھا جاتی ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی مایوسی کے بادل چھٹے ہیں، اس کے پیچھے ایک شعوری جدوجہد رہی ہے۔ مسلمانوں نے ماضی میں بھی بدترین زوال، تاتاریوں کے حملوں اور اندلس جیسی شکستوں کے بعد دوبارہ عروج حاصل کیا ہے۔ یعنی وہ مایوس ہو کر نہیں بیٹھے تھے؟ بالکل نہیں، لیکن یہ سب صرف دعاؤں یا خام خیالی سے نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے عملی قدم اٹھانے پڑے، زمینی حقائق کو ماننا پڑا اور علم و تحقیق پر زور دینا پڑا۔ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ امید عمل کے بغیر محض ایک دھوکہ ہے۔ یہ تو ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالیں تو ہم نے یہ سیکھا کہ عرب دنیا کے حوالے سے پائی جانے والی ہماری الجھنیں دراصل ہماری اپنی نفسیاتی توقعات کا نتیجہ ہیں۔
جی، ہم نے تنقید اور عقیدت کی حدوں کو سمجھا اور یہ جانا کہ کسی بھی قوم سے اس کی انسانی حیثیت سے بڑھ کر توقع رکھنا ناانصافی ہے۔ ہم نے اس بات کو بھی سمجھا کہ بیرونی سازشوں کا الزام لگا کر ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے اور کسی بھی نظام حکومت کی کامیابی کا اصل دارومدار عدل و انصاف پر ہے۔ اور آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ یا معلومات کے سیلاب میں سب سے اہم مہارت یہ ہے کہ ہم حقائق کو اپنے ذاتی تعصبات اور غصے سے الگ کر کے دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ بالکل، اور اس پوری حقیقت کو سمیٹنے کے لیے ماخذ کے اختتام پر ایک لاجواب تشبیہ دی گئی ہے۔ تصور کریں کہ یہ پوری امت دراصل ایک بہت بڑے دریا کی مانند ہے، اور اس دریا میں مختلف ملک، مختلف ثقافتیں اور مختلف نظریات اپنی اپنی دھاراؤں کی صورت میں بہہ رہے ہیں۔ اب اگر یہ دھارائیں آپس میں ہی ٹکرانا شروع کر دیں، ایک دوسرے کا راستہ کاٹنے لگیں تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے، صرف شور پیدا ہوگا، کٹاؤ ہوگا اور تباہی آئے گی۔ بالکل، لیکن اگر یہ تمام دھارائیں ایک ہی سمت میں ایک دوسرے کے ساتھ متوازی بہنا شروع کر دیں تو یہ ایک ایسی ناقابل تسخیر طاقت بن جاتی ہیں جو سمندر تک کا راستہ خود بنا لیتی ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون سی دھارا زیادہ طاقتور ہے۔ تو پھر اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم شعوری طور پر اس دریا کو ایک سمت میں بہنے میں مدد دے رہے ہیں یا اپنی ہی دھاراؤں سے الجھ کر اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں؟ یہ بہت زبردست بات ہے، اور اسی دریا کی تشبیہ سے ایک اور بہت گہرا خیال جنم لیتا ہے جو میں اس نشست کے اختتام پر سننے والوں کی سوچ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور بتائیں۔ ہم نے اکثر سنا ہے کہ اتحاد کا مطلب سب کا ایک جیسا ہو جانا ہے، لیکن ذرا سوچیں، کیا امت کے اندر موجود یہ مختلف دھارائیں، جیسے عربوں کا اپنا کلچر، ترکوں کی اپنی تاریخ، جنوبی ایشیائی مسلمانوں کا اپنا منفرد زاویہ نگاہ اور افریقی مسلمانوں کے اپنے تجربات، کیا یہ اختلافات دراصل ہماری کمزوری ہیں؟ یا پھر یہ تنوع ہماری سب سے بڑی طاقت ہے؟ بالکل۔ کیا مستقبل کی کامیابی کا راستہ ان تمام دھاراؤں کو مٹا کر سب کو ایک ہی رنگ میں رنگنے میں پوشیدہ ہے، یا پھر ایک ایسا عالمی اور فکری نظام ترتیب دینے میں ہے جہاں یہ تمام مختلف رنگ، یہ تمام ثقافتیں اور سوچ کے زاویے اپنی اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے ایک مشترکہ مقصد کے لیے ایک سمندر کی طاقت بن جائیں؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارا یہ اختلاف دراصل کوئی خامی نہیں بلکہ ارتقاء کا ایک لازمی حصہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ بے شک یہ ایک بہت اہم اور فکر انگیز سوال ہے۔ اور اسی فکر انگیز نوٹ پر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ سب کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔